حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کی مرتکب پائی جائے گی تو ان کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل ہوگی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ 15 خصلتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جائے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، جب زکوٰۃ کو تاوان تصور کیا جائے، جب آدمی اپنی بیوی کی بات مانے اور ماں کی بات ٹھکرا دے، جب ایک شخص اپنے دوست کے ساتھ تو حسن سلوک اور رواداری سے پیش آئے اور اپنے باپ سے باغیانہ روش اختیار کرے، جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، جب قوم کا رہبر ان کا گھٹیا ترین شخص ہو، جب کسی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، جب شرابیں پی جانے لگیں، جب مرد ریشم پہننے لگیں، جب گانے والی عورتوں اور آلات موسیقی کی خوب پذیرائی ہونے لگے۔ اس حدیث شریف میں مسلمان قوم کے زوال پذیر ہونے کی 15 علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ 15 علامات وہ 15 خصلتیں ہیں جو آدمی کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں اور وہ انسان کی بجائے وحشی بن جاتا ہے۔ ایسا شخص مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کی بنا پر تو مسلمان کہلا سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ نمبر 1 ہے مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنا۔ دشمنان دین یعنی کفار سے میدان جنگ میں لوٹا ہوا مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال غنیمت مسلمانوں کا مشترکہ مال ہوتا ہے جس پر کسی ایک شخص کو قبضہ کرنے کا حق نہیں۔ جب تک وہ مال تقسیم نہیں ہو جاتا اس میں ہر ایک کا برابر کا حصہ ہوتا ہے اور سب کی اجازت کے بغیر کسی ایک کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ عام مسلمان تو کجا ایک نبی بھی مال غنیمت میں سے چھپا کر کوئی چیز نہیں لے سکتا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اور کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ غنیمت میں سے چھپا کر لے۔ نمبر 2 ہے امانت کو مال غنیمت سمجھنا۔ امانت سے مراد وہ چیز ہے جو کسی شخص کو معتبر سمجھ کر اس کی تحویل و حفاظت میں دے دی جائے۔ کسی شخص کی کسی چیز کو اپنی تحویل میں رکھ کر اس کی حفاظت کرنے والا امین کہلاتا ہے۔ اگر ایک شخص کی کوئی چیز دوسرے شخص کے پاس امانت ہو اور وہ اس میں بے جا تصرف کرے تو یہ خیانت ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر بددیانتی نہ کرو۔ سورہ نساء میں حکم دیا گیا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت ان کے مالکوں کو لوٹا دو۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا۔ اگر مالدار آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو روز قیامت ایسے آدمی کے مال کو گنجے سانپ کی مانند بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر کالے نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا اور وہ اس کی دونوں بچھیں پکڑ کر کہے گا، دیکھ میں تیرا وہ مال ہوں۔ زکوٰۃ غربا پر نہیں بلکہ عمرہ پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ایک حد مقرر ہے جسے نصاب کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جمع شدہ مال پر 1 سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جمع شدہ رقم کا 2.5% راہ خدا میں دینا فرض ہے۔ اسلام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا ایک فریضہ ہے، تاوان نہیں۔ نمبر 4 ہے بیوی کی اطاعت کرنا۔ اسلام میں مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اسلام عورت کو گھر کے انتظامی امور درست رکھنے کے لیے مرد کے تابع کرتا ہے، کیونکہ 2 اشخاص میں سے ایک حاکم اور دوسرا محکوم بن کر نہ رہے تو نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند محکوم اور بیوی حاکم بن جائے تو بھی گھریلو نظام قائم نہیں رہتا۔ معاشرہ ایک مرد کو مرد ہی دیکھنا چاہتا ہے اور یہی اس کی مردانگی کی علامت ہے۔ اسلام میں یہ لازم ہے کہ عورت مرد کی اطاعت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اس کی اطاعت سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی ناجائز اور خلاف دین فرمائشوں کو پورا کیا جائے اور بلا سوچے سمجھے اس کی ہر بات پر عمل کیا جائے۔
عورت کی اطاعت کرنے والے کو عرف عام میں زن مرید کہا جاتا ہے، جسے معاشرہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو کر کسی عورت کا ہو کر رہ جانا اس کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 5 پر ہے والدہ کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیوی کی اطاعت کرتے ہوئے والدہ کی نافرمانی کرنا تباہی کی علامت ہے۔ اسلام میں ماں کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حقوق پورا کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا اور ماں کی نافرمانی کو سر فہرست قرار دیا۔ نمبر 6 اور 7، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور والد کے ساتھ بدسلوکی۔ اسلام کسی کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن والد کے مقابلے میں دوستوں کو ترجیح دینے کو معیوب قرار دیتا ہے۔ دوست اپنی جگہ ہیں اور ان کا درجہ بہرحال والد سے کم ہے۔ ایک شخص اپنے دوستوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنے والد کی نافرمانی کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ زیر نظر حدیث میں دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور والد کے ساتھ بدسلوکی کو مسلمانوں کے زوال کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 8 ہے مساجد میں آوازوں کا بلند ہونا۔ اسلام میں مسجد کو ایک بلند مقام حاصل ہے اور ہر مسجد کو اللہ کا گھر قرار دیا جاتا ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، نہ کہ دنیاوی کاروبار کے لیے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یا کسی قسم کا کاروبار کرنا منع ہے۔ مسجد میں چیخنا چلانا آداب مسجد کے خلاف ہے۔ یہاں آہستگی اور نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ مذکورہ حدیث میں مسجد میں آوازوں کے بلند ہونے سے مراد مسجد میں دنیاوی امور پر گفتگو اور بحث و مباحثہ ہے۔ نمبر 9 پر ہے حاکم کا لوگوں میں رذیل ترین ہونا۔ اسلام میں دولت و امارت کو کوئی وقت حاصل نہیں۔ لوگوں میں افضل صرف وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ لوگوں پر حاکم بننے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جو دیگر لوگوں سے اعمال و کردار میں برتر ہو، لیکن موجودہ معاشرے میں امیر آدمی کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لوگ کسی کو اپنا حاکم بناتے وقت اس کے کردار کو پیش نظر نہیں رکھتے، بلکہ اس کی امارت کو وقت دیتے ہیں۔ امیر شخص معاشرے کا رذیل ترین شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام رذائل مثلاً چوری، ڈاکہ زنی، رشوت خوری، زنا، کذب وغیرہ موجود ہو سکتے ہیں۔ ایسی شخص کو حاکم بنا لینا قوم کی تباہی کی دلیل ہے۔ نمبر 10 ہے آدمی کے شر کے خوف سے اس کی عزت کرنا۔ ہمارے معاشرے میں صاحب ثروت اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ جاہل، بدخو، بدگماش، بدنہاد اور اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوں۔ لوگ دل میں تو ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ان کے شر کے خوف سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ زیر نظر حدیث میں اس بات کو مسلمانوں کے زوال کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 11 ہے شراب نوشی۔ اسلام میں شراب نوشی قطعاً حرام ہے، جس کی سزا 80 کوڑے مقرر ہے۔ قرآن مجید میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے چھا جانا۔ اس لیے ہر وہ شے جس کا کھانا پینا عقل اور ہوش پر چھا جائے وہ خمر میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شے جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ مومن جب شراب پینے لگتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کا پینا بڑھ جائے گا۔ زیر نظر حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ جب شرابیں پی جانے لگیں گی تو بلاؤں کا نزول ہوگا، تم سرخ آندھی کے چلنے، زمین میں دھنسنے اور چہروں کے مسخ ہونے کا انتظار کرو۔ نمبر 12 ہے ریشمی لباس پہننا۔ اسلام میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال۔
ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جس نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ مردوں کو ریشم کا لباس پہننے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہننے سے نسوانیت کا اظہار ہوتا ہے اور مردانگی زائل ہونے کا احتمال ہے۔ نمبر 13 اور 14، گانا بجانا۔ اسلام میں رقص و سرود ممنوع ہے۔ عورتوں کے گانے اور ناچنے میں چونکہ ان کے اعضائے بدن کی پردہ دری ہوتی ہے، اس لیے مردوں کے لیے ان پر فریفتہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ گانا اور ناچنا بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اور بے حیائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ چنانچہ زیر نظر حدیث میں گانے بجانے کے شغل کو مسلمانوں کے زوال کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 15 ہے اسلام کو متون کرنا۔ اسلام موجودہ بزرگوں کے علاوہ زمانہ سلف میں گزرے ہوئے بزرگوں اور آباء و اجداد کی تکریم کرنے کا درس دیتا ہے اور انہیں نیکی سے یاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس میں پہنچ چکے ہیں۔ زیر نظر حدیث میں مذکورہ بالا 15 برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو جب معاشرے میں یہ 15 برائیاں پیدا ہو جائیں گی تو قوم زوال پذیر ہونے لگے گی۔ جان لیں کہ جب معاشرے میں یہ 15 برائیاں پیدا ہو جائیں تو قوم زوال پذیر ہونے والی ہے۔ یہ 15 برائیاں ظلم و جبر اور جنگ و جدل کے پھیل جانے کی علامت ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ جب کہیں ناانصافی ہوتی ہے یا قتل ناحق ہوتا ہے تو سرخ آندھی آتی ہے۔ اس حدیث شریف میں قوم کے زمین میں دھنسنے اور چہروں کے مسخ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سزائیں کسی قوم کو اس کی بدعملی کی پاداش میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان قوم کو ان تمام برائیوں سے پاک ہونے اور پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔